السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہر انسان دکھی ہے، اداس ہے، پریشان ہے اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ سب دوستوں سے میں ایک سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں جو بہت ہی سبق آمیز ہے، جس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک بہت ہی سمجھدار آدمی رہتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اسے بڑا مانتے تھے۔ وہ اپنی روزمرہ کی پریشانی اور مسائل کا حل معلوم کرنے، اس سے مشورہ کرنے جایا کرتے تھے، اور وہ ان لوگوں کے مسائل کا حل نکالنے میں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح ایک نوجوان آدمی اس کی طرف گیا، کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ وہ نوجوان اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور اسے اپنے مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں بتانے لگا۔ کہنے لگا کہ بابا جی، میں بہت پریشان، بہت اداس، بہت دکھی رہتا ہوں۔ میں زندگی سے بالکل نا امید ہو چکا ہوں۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ زندگی میں اب کچھ باقی نہیں رہا، جیسے میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ آپ ہی اب میری مدد کریں، مجھے اس مایوسی کی دلدل سے باہر نکالیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم خوشی اور دکھ کے بارے میں کیا جانتے ہو، کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، کس چیز سے تمہیں خوشی ملتی ہے، اور کیا ایسی چیز، کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں دکھی کرتی ہے، اور دکھ کا اصل مطلب تمہاری نظر میں کیا ہے۔ اس نوجوان نے کافی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا کہ جب میرے پاس کافی سارے پیسے ہوتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ جب میں اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں۔ جب میری زندگی میں سب اچھا چل رہا ہوتا ہے، حالات میرے مطابق ہوتے ہیں، زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں آتی، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اور میں دکھی اور ناخوش تب ہوتا ہوں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے اور میرا کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے تو میں دکھی ہو جاتا ہوں، یا جب میرے حالات میرے مطابق نہیں ہوتے، میرے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اور ذہنی طور پر بیمار سا ہو جاتا ہوں۔ تو بابا جی اس کی یہ ساری باتیں سن کر ہلکا سا مسکرائے اور بولے کہ بیٹا، تم ابھی تک خوشی اور غم کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں پائے۔ جو سچی خوشی ہوتی ہے وہ اندر سے آتی ہے۔ آپ خوش ہوں گے یا دکھی ہوں گے، یہ اس بات پر بالکل بھی انحصار نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ اس بات کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو نوجوان اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ بابا جی، جب میرے حالات خراب تر سے خراب تر ہوتے جا رہے ہوں، میرا ہر کام برا ہی ہو رہا ہو، تو آپ ہی بتائیں کہ میں بھلا کیسے خوش رہ سکتا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے نقطۂ نظر، اپنے چیزوں کے دیکھنے کے انداز کو بدلو، اور دوسری بات کہ تم ان چیزوں پر فوکس کرنے، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے جو تمہارے پاس نہیں ہیں، ان کو سوچنے کی بجائے، اپنی ان کمیوں، ان محرومیوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی ان چیزوں پر فوکس کرو جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ اپنی زندگی کی اچھائیوں پر، اپنی خوشیوں پر فوکس کرو۔ اور دوسری بات کہ یہ مسائل ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں کیونکہ وہ صرف اپنے مسائل پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے انہی مسائل کے حل کو تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان مسائل کا حل نکالنے میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان مسائل کا رونا نہیں روتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ پرابلم اگر آ ہی گئی ہے، ہم ان حالات سے، ان مسائل سے دو چار ہو ہی گئے ہیں، تو اس کا حل کیسے نکالنا ہے، ان مسائل سے کیسے بچنا ہے، اور آخر اس کا حل وہ نکال ہی لیتے ہیں۔ اور تیسری بات
جو سب سے اہم بات ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی مستقل طور پر نہیں رہتا. جیسے موسم اپنے وقت پر بدلتا رہتا ہے، اسی طرح وقت بھی بدلتا رہتا ہے اور ہمارے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. آج اگر وقت تھوڑا خراب چل رہا ہے تو کل اچھا آئے گا. یہ وقت ہی ہے جو بدل جاتا ہے. اس لیے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ جاؤ گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی بجائے اپنے آج میں زندہ رہو گے تو یاد رکھو ہمیشہ خوش رہو گے، ہمیشہ سکون میں رہو گے. تو نوجوان کو اس بوڑھے آدمی کی یہ باتیں سمجھ آ گئی کہ انسان خوش یا دکھی اپنے حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے سوچنے کے انداز سے ہوتا ہے. اس نوجوان نے اپنی سوچ کو بدل لیا، اپنی سوچ کو مثبت کر لیا اور اپنی زندگی میں موجود مثبت چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان کے پاس یہ طاقت، یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنی سوچ، اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے، انہیں کنٹرول میں کر سکتا ہے. اور اس نے ویسا ہی کیا. اس نے اپنے سوچنے کے انداز کو آہستہ آہستہ بدل لیا اور وہ خوش رہنے لگا. تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے سوچنے کے انداز کو، اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلیں اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ ضرور لائے گی. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پر وقت پہنچے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.